बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन किराम, आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ हम तिलावत कुरान मजीद से करना चाहेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعها लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतु वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، ہمیں آج کے اس پروگرام میں جوائن کیا ہوا ہے حافظ رضوان صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے، کہ جن کی تلاوت قرآن مجید سے ہم سب محظوظ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ہے روزہ اور تقوی کی برکتیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے فوائد کیا ہیں؟ انسان کی زندگی میں تقوی کا عملی نفاذ کیوں ضروری ہے؟ اور جو انسان اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر، ہر گوشے کے اندر تقوی کو اختیار کرنے والا ہے، اسے کون سی کامیابیاں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر نصیب ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے، اسلامک اسکالر ہیں، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ایک بہت بڑے علمی خانوادہ ہزاروی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری مراد میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پروفیسر حافظ سیف الرحمن بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بٹ صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، آپ خصوصی الحسان ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کی یہ کاوش، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے، اسلامک اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، جو کہ اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تشریف لائے۔ تو میں الحمدللہ ایک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 پروفیسر عطا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں معزز مہمانوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو پروفیسر صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، اور اسلام کے اندر تقوی سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ الحسان ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کے اندر میں شریک ہو کے بڑے ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نیٹ ورک میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے، اپنی برکات سے نوازے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام جہود جلیلہ کو اپنی بارگاہ الہیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک بات ہے تقوی کے حوالے سے کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے یا تقوی کسے کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے شرعی نصوص ہمیں کیا آگاہی دیتی ہیں کہ تقوی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ جی۔ تقوی کا جو لفظ ہے، اس کا معنی بچاؤ کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈیفنس میں لانا ہے۔ کس چیز سے ڈیفنس میں لانا ہے؟ یہ تو بات ازہر من الشمس ہے کہ اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم کے ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ فرما دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی
طاقت کے سامنے ایک دوسری طاقت بھی ہے اور وہ شیطان ہے۔ جی ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے۔ جس طرح خون گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی انسان کے نفس میں، انسان کی روح میں، انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی طاقت جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعلان کر کے جی نکل رہی تھی، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان کے سامنے سے بھی میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اصل میں تقویٰ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قوت، اس طاقت جو شیطانی طاقت ہے، رحمان کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر ایک جتھا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس طاقت سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس کا روڈ میپ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ آپ نے اگر اس شیطانی طاقت اور شیطانی ایجنٹوں کی طاقت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر آپ کو اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے تقوی، اللہ کے حصار، اللہ کی حفاظت کے بغیر شیطان اور شیطانی قوتوں کی طاقت سے انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو تقویٰ کا یہی مفہوم شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بات کہہ دی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جو ہمیشہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ رہے گی۔ بے شک۔ اور تقویٰ کا محل انسان کا دل ہے، التقویٰ ہا ہنا، کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تقویٰ کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ سائنس آج جو مرضی کہتی رہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے جو اوتھینٹک بات ہے، جو شرعی منہج ہے، وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ہمیں بتایا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی معیت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت حاصل کر کے شیطان اور شیطانی طاقتوں کے خلاف نبرد آزما رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ بے شک۔ اور آپ علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی روڈ میپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ بھی ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک تنکا پکڑا اور اس سے زمین کے اوپر ایک خط کھینچا، دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا راستہ ہے، سیدھا راستہ قرآن اور سنت کی وہ دلائل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان پر چلنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اب دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ان شیطان کے ان راستوں سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ بے شک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے تھے، اور فرمایا، کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا یہ جس طرح میں اپنے اس دامن کو، کپڑوں کو خاردار جھاڑیوں میں الجھنے سے بچانے کے لیے میں اس کو سمیٹے ہوئے ہوں، یہی چیز تقویٰ ہے کہ زندگی کی الجھنوں میں، شب و روز میں، صبح و مساء میں، غم اور تکلیف میں، دکھ اور خوشیوں کے اندر شیطان نے اپنی چال چلنی ہی چلنی ہے، لیکن انسان جو رحمان کا بندہ ہے اس کے لیے شرعی راستہ کیا ہے کہ آپ نے تقویٰ اختیار کرنا ہے، آپ نے اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے، شیطان انشاءاللہ خود ہی ناکام ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ جب تقویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کا معنی ہے کہ عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صرف تقوی یہاں تک ہی محدود ہے یا اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی تقوی میں شامل ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ محترم شیخ صاحب فرما رہے تھے جی
ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں بڑی انہوں نے مدلل جو ہے وہ وضاحت فرمائی۔ حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اس کی فرما برداری کرنا اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا، یہی تقویٰ ہے۔ اور اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو ڈر ہوتا ہے نا اللہ کا خوف، کس بنیاد پہ ہم جو ہے وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے؟ اللہ کی محبت میں اور اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، جی بالکل، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میں بچ رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ جنت جو اس نے میرے لیے اسپیشل تیار کی ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، اور اس نے وضاحت بھی قرآن کریم میں فرما دی ہے، تو وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو انسان پھر بچتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ میرے کردار کو میلا کر دے گی۔ جیسے انسان صاف ستھرے کپڑے پہن کے چلتا ہے تو پھر وہ بڑا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اپنا کہ وہ جو چھینٹے پڑیں گے اس سے محفوظ ہو کے چلتا ہے، دور چلتا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس میں بھی احتیاط کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرے کپڑوں کے اوپر کوئی چیز گر نہ جائے۔ جی اور اگر کوئی چیز گر جائے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی کہ میں اس کو پہن کے کیسے باہر نکلوں۔ تو یہ طبیعت مزاج ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی کردار کے اوپر چیز آ جائے، انگلی اٹھے اور اسے اس بات کی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، یا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میرے بارے میں اس کے کیا تاثرات ہوں گے، لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اور میرے کردار پہ انگلیاں اٹھیں گی، لہٰذا یہ ہے کہ میں اس چیز سے بچوں گا اور اپنے آپ کو محفوظ لے کر چلوں گا۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ اور یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جی وہی میں نے بات بتا دی ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی محبت میں اور اس کے خوف سے، جی جنت کی طلب میں اور جہنم کے خوف سے۔ اور جب یہ انسان کے اکیلے بس کی بات نہیں ہے کہ شیطان کے ساتھ وہ ٹکرا جائے، بالکل، شیطان کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں، شیطان جو ہے بڑا بہکاتا ہے، وسوسات ہیں۔ شیخ صاحب نے آیت پڑھی تھی، ان اللہ مع الذین اتقوا، جی یہ بڑی حوصلے والی بات ہے کہ تم بچنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری نصرت کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر جو ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی عظیم جو بات کہی تھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس امارہ تو برائی پہ ابھارتا ہے اور میں اس سے نہیں بچ سکتا تھا، میں اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا تھا اگر میرے رب کا مجھ پہ رحم نہ ہوتا، رب کی مدد نہ ہوتی، رب کی شفقت نہ ہوتی، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ جب ایک نبی اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، میں اور آپ، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکیں سوائے اللہ کی نصرت کے ساتھ۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم بچ کے چل رہے ہیں، گناہ کسی نے دعوت دی اور ہم اس سے محفوظ ہو گئے ہیں، ہمارا دل اس طرف نہیں چل رہا، ہم نیکی کی طرف آ رہے ہیں، ہم بھاگتے ہیں گناہ سے، ہمیں نفرت ہو چکی ہے حرام سے، ہمیں نفرت ہو چکی ہے رشوت سے، بے ایمانی سے، اور دودھ میں پانی ملانے سے، ملاوٹ کرنے سے، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے ہمیں نفرت ہو رہی، تو پھر سمجھ لیں اللہ کا دست شفقت ہمارے سر کے اوپر ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پوری مدد کی اور ہم اس سے محفوظ ہو گئے۔ سر بتائیے گا، احادیث میں موجود ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو اہل ایمان کے لیے، انسان کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو شیاطین کو جب جگڑ دیا جاتا ہے رمضان کے آغاز میں ہی، تو بتائیے گا پھر جو انسان گناہ کرتے ہیں تو شیطان تو جگڑ دیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بالکل شیخ، آپ نے درست بات فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی جی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔
شرعی نصوص کے مطابق وہ بڑے بڑے شیاطین ہیں جن کو جکڑا جاتا ہے، جی اور یہ سمبل ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اے انسانوں، اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، بڑے بڑے شیاطین کو تو میں نے جکڑ دیا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یعنی اب آپ کے لیے 11 مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ صیام، ماہ رمضان کے اندر نیکی کرنا آسان ہوگا بالکل، اور گناہ کرنا مشکل ہوگا۔ کہیں پر ناممکن کی بات نہیں کی گئی، اور نیکی کرنے کی ممکنات کی بات کی گئی ہے، لیکن نیکی تب ہوگی جب انسان کرے گا، گناہ سے بچا تب جائے گا جب انسان گناہ سے بچے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے شیاطین بند نہیں کیے جاتے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عرف عام میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہیبٹ کی ناٹ بی چینج۔ انسان کی جو عادات ہیں ہوتی ہیں۔ وہ تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ کہیں پر میں نے پڑھا کہ اگر آپ کہیں پر دیکھو کہ ایک درخت ایک جگہ پہ چل کے دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے تو یہ تسلیم کر لیں، لیکن اگر کسی بندے کے بارے میں یہ سنیں کہ اس نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا ہے تو یہ نہ تسلیم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو انسان کی ہیبٹس ہیں، عادات ہیں، یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہوتی ہیں۔ بالکل، تو عام طور پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر کسی لکڑی کو کاٹ کے الگ جگہ پہ پھینک دیا جائے اور وہ خشک بھی ہو جائے، کہیں پر تھوڑی بہت اگر اس میں نمی ہوگی یا پانی آئے گا یا موسم بہار آئے گا تو کمپل نکلے گی۔ بالکل، یہ نیکی کی بھی مثال ہے، یہ برائی کی بھی مثال ہے کہ وہ شخص جس کے اندر ایمان کی تھوڑی سی رمق بھی باقی ہے۔ اللہ، آپ یہ دیکھیں ماہ صیام کے آتے ہی جی جو بندہ پورے 11 ماہ کے اندر جس نے ایک پارہ نہیں پڑھا، ایک ربع نہیں پڑھا، وہ روز ماشاءاللہ 2 3 پارے پڑھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ ایمان کی کومپل ایمان نکل کی رہی ہے، حرارت۔ موسم بہار کا فائدہ ہے۔ لیکن اسی چیز کے مد مقابل وہ لوگ جو 11 مہینے گناہوں کی لت میں پڑے رہے، صبح و شام اللہ کی نافرمانیوں میں رہے، بالکل، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ اس اپنی ہیبٹ کو چھوڑ کے نیکیاں کرنا شروع کر دیں؟ یہ اس چیز کی مثال پورا معاشرہ جانتا ہے۔ رات کو سڑکیں بھری ہوئی ہیں، لوگ کھیل رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے ایام ہیں، بالکل، ہر رات بڑی قیمتی ہے، قیام اللیل کی فضیلت ہے، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت ہے اور باقی نیک اعمال کرنے کی فضیلت ہے، لیکن بہت سارے نفوس ایسے ہیں جو اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کے شیطان کے ہمجولی بنے ہوئے ہیں اور اس کی محفل کو چمکا رہے ہیں۔ اس لیے شیاطین، بڑے شیاطین واقعتاً باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے شیاطین کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ انسانوں میں سے بھی شیاطین کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کردار سے محفوظ فرمائے۔ جی میں اسی پر آپ سے بھی آپ کے خیالات کو بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ سر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ شیاطین کو جگڑنے کے باوجود انسان رمضان کے اندر بھی گناہ کر رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ شیخ صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہے تھے کہ جیسے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، وہ جو ساتھ ایک ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو ایک ساتھ رہتا ہے نا وہ آپ سے کمزور ہے، آپ کے اندر جو کیفیت ہے ایمان کی وہ اس کے اوپر حاوی ہے، وہ اکیلا لگا رہتا ہے جی لیکن بسا اوقات وہ کامیاب نہیں ہوتا، پھر وہ دوسروں کو بلاتا ہے، وہ جو اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، جوک در جوک، گروہ در گروہ پھر رہے ہوتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، پھر وہ انسان کے اوپر غالب آتے ہیں۔ اب ان کو تو جکڑ دیا گیا، یہ اکیلا رہ گیا۔ اب جو ہی کو واضح و نصیحت کسی نے کی اور اس کے تھوڑا سی کومپل جو جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے پھوٹ پڑی، ایمان تھوڑا سا جاگا، اس کو حرارت ملی اور وہ بیٹری چارج ہوئی، تو وہ پھر شیطان کمزور ہو گیا، اس کی ہمت نہیں پڑی اس کے سامنے۔ اب وہ کوئی بیٹری چارج کرانا ہی نہیں چاہتا، کوئی مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا، کوئی روزہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی توبہ استغفار کرنا ہی نہیں چاہتا،
تو پھر وہ ایمان والی بیٹری جو ہے وہ کیسے چارج ہوگی، کیسے ایمان بڑھے گا؟ وہ چارج ہوگی تو وہ طاقت آئے گی نا روحانی۔ اسی لیے جب وہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، استغفار کر لیتے ہیں کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب جب روزہ رکھا ہے تو پھر اذان ہوتی، پھر وہ مسجد کی طرف آ جاتے ہیں اور قوت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب قوت بڑھتی ہے تو پھر وہ جو شیطانی قوت ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے ان کے آگے، اور جو آتا ہی نہیں ہے اس کی بڑھ کیسے سکتی؟ جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کبھی کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر جی، اپنے کھیل کود میں مصروف ہیں، وہ نہیں آتے، اس لیے وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر وہ اکیلا شیطان ان کے اوپر وہ حاوی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال کس لیے بنائی جاتی ہے؟ جنگوں کے اندر تیر، تلوار، برچھی، نیزہ وغیرہ جو ہے وہ آتا ہے دشمن کی طرف سے اور ڈھال اس کو روک لیتی ہے۔ لیکن اگر ڈھال کو کوئی تیر، تلوار، برچھی کراس کر جائے اور بندے کو زخمی کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈھال ٹھیک نہیں ہے۔ اب ڈھال ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی میٹیریل ناقص ہے۔ اب میٹیریل کو چیک کرتے ہیں کہ ہاں یہ اندر اس کے ناقص چیزیں تھیں۔ اب شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب روزہ رکھنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھنے کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، بس منہ بند کیا ہوا ہے، تو پھر کیا مطلب کہ ڈھال کمزور ہے، ڈھال ناقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، یہاں ڈھال ناقص ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی پتہ نہیں حرام کی امیزش ہے رزق کے اندر، کوئی ایسی چیزیں کھا رہا ہے کہ وہ روحانی قوت پیدا ہی نہیں ہو رہی، بس ایک نام کی چیز ہے، فارمیلٹی، اس نے منہ بند کیا ہوا ہے۔ ہاں وہ ڈھال کو چیک کیا جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، دوائی بھی ٹھیک ہے، تشخیص بھی ہو چکی، آرام کیوں نہیں آ رہا؟ معدہ خراب ہے، تو پھر پہلے معدے کو سیٹ کریں۔ جی ہاں اب روزے کے جو لوازمات ہیں جب تک پورے نہیں کرتے شیطان کا حملہ ہوتا رہے گا، اور کمزور ڈھال سے اس کے اوپر جو وار ہوتے ہیں وہ پھر روزہ نہیں اس کو کر سکتا فیس، اگرچہ اس کے پورے لوازمات نہ ہوں۔ تو اس لیے انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی ظاہری عبادات، یہ نہیں کہ کوئی حقیقی چیز جو ظاہری ہے وہ اور جو باطنی ان چیزوں کا نہیں۔ ایک بندہ نماز بڑی عاجزی کے ساتھ ادا کرتا ہے، رکوع بڑے اطمینان کے ساتھ، سجود بڑے اطمینان کے ساتھ، قیام بڑے اطمینان کے ساتھ کرتا ہے، یہی کافی ہے تقوی کے لیے؟ یا اسے تنہائی کے اندر بھی وہی کیفیت، وہی جو اس کا اطمینان ہے، جو اس کی عاجزی کا لیول ہے، جو اس کے تقوی کا لیول ہے، اور وہ تنہائی کے اندر بھی ہونا چاہیے؟ جی بالکل یہ بات درست ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے انسان پہ فرض کی ہیں ان سب کا مقصود آپ دیکھیں گے تو وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے حوالے سے نماز پڑھتے ہوئے، جی روزہ رکھتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے یہ تقویٰ ان میں موجود ہوگا تو ہی وہ قبولیت کے پائے کو اور لیول کو پہنچ پائیں گی۔ تو نماز پڑھتے ہوئے، دیگر اعمال کرتے ہوئے ظاہری طور پہ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے اس کو میں اور آپ نہیں جج کر سکتے، لیکن تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، ریا نہیں ہوگی تو پھر ہی وہ عبادات قبول ہوں گی۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا پیغام دیا ہے جو اپنی نمازوں سے سستی بھی برتتے ہیں اور ریا بھی کرتے ہیں۔ اب نماز میں تو ریاکاری ممکن ہے، حج میں ریاکاری ممکن ہے، دیگر عبادات میں ریاکاری ممکن ہے، لیکن روزے میں ریا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام عبادات کے فضائل اور ان کے ثواب بتا دیے ہیں، لیکن روزے کا ثواب
کسی فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ وہ جتنا انسان اس میں تقوی رکھے گا اس لیول کا اس کو ثواب اللہ رب العالمین عنایت فرما دے گا۔ اسی لیے فرما دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا، اور وانا اجزا بہ پڑھا گیا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ، تو یہ واحد ایک عبادت ہے کہ کسی نے روزہ نہ رکھا ہو تب بھی پتہ نہیں چلتا، روزہ رکھا ہو تب بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ بین العبد و بین اللہ، یہ واحد ایک عبادت ہے جس میں ریا ممکن نہیں ہے جب تک کسی کو بتایا نہ جائے۔ جی بالکل۔ پروفیسر صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے اور تقریباً ہر انسان ہی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، بوڑھا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے۔ اور میں تو یوں کہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے پارٹ آف لائف، یعنی کہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو کیا بتائیے گا کہ جب ہم ماہ رمضان المبارک میں سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوں تو اس وقت اپنے روزے کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اپنے تقوی کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بالکل، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ یعنی روزہ تو ہم اردو میں ویسے اس کا میننگ کر دیتے ہیں جو کہ صیام یا صوم کا صحیح فل کر کے میننگ نہیں ہے۔ جی روزے کا معنی، صیام کا معنی ہے رک جانا۔ بالکل، وہ جو 11 مہینوں کے اندر ہم اعمال کر رہے تھے ان سے رک جانا۔ اللہ کے حکم آگے، اللہ کا حکم آ گیا ہے کھانے اور پینے سے، شہوات نفس سے رک جانا، یعنی وہ چیزیں جو حلال تھیں باقی 11 مہینوں میں ان کے اوپر انسان کیوں کاربند نہیں ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اگر کھانے پینے اور شہوات نفس سے انسان رک گیا ہے جو چیزیں حلال تھیں باقی 11 مہینوں میں، دراصل یہ تربیت کا ایک مہینہ ہے، اس میں ٹریننگ سیشن کروا رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ جس طرح ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے گروپس ہیں، وہ اپنے امپلائیز کو، اپنے ملازمین کو، اپنے سٹاف کو دنیا کے ساتھ چلانے کے لیے ان کو ایکوپ کرتے ہیں، ان کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ کی ٹریننگ کرنی ہے۔ آنکھوں کے اوپر بھی پہرا ہے، آنکھوں پہ پہرا ہوگا۔ سوشل میڈیا کیا، سوشل میڈیا سے بڑا کوئی نیٹ ورک ہوگا تو وہ بھی انسان کا ایمان خراب نہیں کر سکتے، بالکل، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر جاؤ جہاں پر بھی ہو۔ اور خاص طور پہ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال لوگوں کے سامنے انسان کرے گا تو کیا دیکھے گا؟ اس میں میکسیمم کیا دیکھ لے گا؟ والدین کے سامنے کیا دیکھ لے گا؟ بالکل، بیوی بچوں کے سامنے کیا دیکھ لے گا؟ کولیگز کے سامنے کیا دیکھ لے گا؟ بالکل، یہ تنہائی جو ہے نا، تنہائی یہ انسان کو ڈی ٹریک کرتی ہے، حالانکہ جب کوئی نہیں ہوتا تب اللہ کی ذات انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے انسان کی اجتماعیت اس کی یعنی کہ پاک اور صاف ہے، جی، ویسے ہی تنہائی بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کہ انسان جب، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کریں گے تو تقوی کے دنیا کے اندر انسان کو فوائد کیسے مل سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر انسان کے لیے جو متقی ہے اسے کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ جب تقوی انسان اختیار کرتا ہے، اب دنیا کی بات پہلے لے لیتے ہیں، جی، تو گناہوں سے بچ گیا۔ جی، اب ان گناہوں میں وہ چیزیں بھی شامل تھیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی تھیں۔ حق مار رہا تھا، بالکل، ظلم کر رہا تھا، رشوت لے رہا تھا، زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، زبان سے لوگ تنگ تھے، گالی گلوچ کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، غنڈہ گردی بدماشی میں ملوث تھا۔ اب تقوی نے کیا کیا؟ تقوی پیدا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ اور زبان سے سارے لوگ محفوظ ہو گئے۔ تو جب
اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوئے، معاشرے میں امن ہوا، تو یہ تقویٰ ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ اس سے محفوظ ہو گئے۔ بالکل، یہ تو ہے دنیا میں اس کو فائدہ، لوگوں کو بھی فائدہ ہوا اس کے وجود سے، اور اس سے بھی فائدہ ہوا، معاشرے میں عزت بن گئی ہے، اللہ نے وقار دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقام بنا دیا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اور اس نے جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول نے پوچھا کہ ایسا عمل مجھے بتائیے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا، وہ آگے اس نے پوچھا نہیں تھا لیکن اور بھی فرما دیا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے منہ موڑ لو، پھر لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اگر وہ چیز پیدا ہو گئی ہے تو پھر دیکھنا دنیا کے اندر لوگ بھی محبت کریں گے، اللہ بھی محبت کر رہا ہے۔ اب آخرت آ گئی ہے تو یہ کامیابی ہے، نیک عمل آ گیا ہے، اب وہ جیسے بچتا تھا جی، اب اللہ اسے بچائیں گے ہر چیز سے، موت کی تلخیوں سے، قبر کے عذاب سے، حشر کی تلخیاں، حشر کے مصائب، حشر کی جو بھی تکلیفیں ہیں ان سب سے محفوظ کریں گے، جہنم کی آگ سے محفوظ کریں گے۔ یہ تقوی کا اس کو آخرت میں فائدہ ہوا۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے پروفیسر حافظ سیف الرحمان بٹ صاحب اور پروفیسر فضیلت الشیخ عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سر میں آپ سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک ادارے کے آپ پرنسپل بھی ہیں کالج کے، وہاں پر بھی آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، تو میں اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ رکھتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ ان رمضان المبارک کے لمحات میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو اپنے لیے کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں؟ بڑا ہی اہم اور خوبصورت سوال ہے، کیونکہ جن زی کا دور ہے، ینگ جنریشن کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا، اور ہمیشہ اسلامی تاریخ میں اور اوور آل جتنی بھی ہسٹری ہے، جتنا بھی معاشرے کے اندر کچھ موومنٹ ہوئی ہے تو وہ ینگ جنریشن نے ہی کی ہے۔ نو ڈاؤٹ نسل نو کو تعلیم اور ایجوکیشن فراہم کرنے والے ادارے موجود ہیں، بہت سارے گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں، بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نسل نو ہے ان کو دیکھنا یہ ہے کہ ان کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے، سلیبس کیا ہے، اور جو سلیبس پڑھانے والا سٹاف ہے وہ اس کا اپنا سٹاف کیا ہے۔ کیونکہ مجھے 26-27 سالہ جو ایجوکیشن کا جو میرا تجربہ ہے، ہم بھی آج بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں، اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہیں، اور انہی کا فیض ہے اللہ تعالیٰ جو بھی تھوڑی بہت خدمت دین کی لے رہا ہے۔ آپ یقین مان جائیے اس آج کے استاد کا 99% 0.99% بھی میں اگر کہوں تو شاید مبالغہ امیزی نہیں ہوگی کہ خود وہ سٹف جو اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے اس کا اپنا عملی لیول، اپنا تقوی کا لیول، اپنی للہیت، اپنی توحید، اپنی رسالت اور ایمانیات، عقائد اور اعمال صالحہ علامان الحفیظ۔ تو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذمے ہے ہم تو وہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم کلاس روم میں جاتے ہیں یا میٹنگ میں جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس کلام الہی کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے چنا ہوا ہے۔ باقی سبجیکٹس جو فنون ہیں وہ پڑھانے والے بھی ہمارے اساتذہ بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے سر آنکھوں کے تاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام کو بچوں کو پڑھانا اور سمجھانا یہ اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے۔ جب یہ کلام سینے میں جاتا ہے پھر نسل نو کی کایا پلٹتی ہے۔ کئی والدین، بے شمار والدین آ کے ہمیں یہ بات کہتے ہیں، آپ کے پاس پڑھا ہے، نمازی بن گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، گالیاں نکالتا تھا گالیاں چھوڑ دی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ
ایک استاد آپ اچھا لگا دیں، دین کی لائن والا لگا دیں، قرآن والا لگا دیں، سنت رسول والا لگا دیں، نسل نو کی کایا پلٹ جائے گی۔ بلکہ بچوں کے ذریعے سے الحمدللہ ان کے والدین کے عقائد بھی اللہ نے درست کروائے ہیں، اللہ نے کروائے ہیں، الحمدللہ اللہ نے کروائے ہیں۔ کیونکہ رمضان کے اندر جی وہ جب تقوی کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ کیا ہے جی جی کہ ہم نے اس جسم کی پرورش کے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن روح کی پرورش کے اوپر ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے، نہ والدہ کا، نہ والدین کا، نہ رشتہ داروں کا۔ انہوں نے سارا اعتماد ادارے پہ کیا ہے، اور ادارہ کیا کر رہا ہے؟ ادارہ صرف کمرشلائزیشن کے اس دور کے اندر پیسہ کما رہا ہے، اسے صرف پیسے کی ضرورت ہے، اسے کیا غرض ہے؟ نسل نو کو سدھارنے کے لیے۔ بالکل شیخ صاحب ایسے ہی ہے۔ جی اگر دیکھا جائے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ والدہ سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری نہیں اس کی تربیت کرنا، اور تقویٰ تربیت میں شامل ہے، تربیت میں شامل ہے۔ اور والد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے آسائشیں، اس کے لیے جو اس کا جو ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں انہیں مینیج کرنا، ان کے لیے فنانشلی طور پہ اسے سٹرونگ کرنا، میری تو یہ ذمہ داری ہے۔ جی اب ماں بھی جو والدہ ہیں وہ بھی تربیت جو تقویٰ اس کے اندر شامل ہے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی، اور وہ سمجھتا ہے والد کہ میری بھی تربیت کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ تربیت کرنا اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے۔ اور یونیورسٹی کے جو یا کالج کے اسکول کے اساتذہ ہیں جی وہ سمجھتے ہیں ہمارا کام تو ہے جو ہمیں سلیبس دیا جاتا ہے وہ سلیبس پڑھانا، یہ ذمہ داری تو والدین کی ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب اس ذمہ داری کو تقسیم کر لیں، کچھ والدین اپنی اس ذمہ داری کو، تربیت کی ذمہ داری کو ادا کریں، ایسے ہی جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس ذمہ داری کو ادا کریں تھوڑا تھوڑا، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہترین اور کامیاب با کردار ایک نسل تیار ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے وہ تھا تقویٰ، روزہ کی برکتیں۔ تو ناظرین کرام، انسان کا جیسے ہی اس کی اجتماعیت ہے وہ معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے، سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے، اسکول میں ہوتا ہے، کالج میں موجود ہوتا ہے، یونیورسٹی میں موجود ہوتا ہے، مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی دل کی کیفیت، اس کے کردار کی، اس کی تقوی کی کیفیت ہوتی ہے، ویسے ہی کیفیت اگر انسان کی تنہائی کے اندر بھی ہو تو وہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے روز بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو میں اپنے ناظرین اور سامعین سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ العزیز کل نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔